بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ آج میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے دوں گا، کیونکہ جب بھی میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہماری امت واقعی میں دو گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو میلاد کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جائز ہے، اور دوسرا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ مجھے دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، لیکن مجھے اپنی رائے دینی ہے۔ پہلی بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میلاد شریف کی تاریخ سے کسی کو اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں کسی اور تاریخ میں میلاد ہوتا ہے، تو مجھے اس شخص کو یہ چھوٹی سی بات عرض ہے کہ میں نے ویسے بھی اس پہ ایک شعر کہا ہے کہ تاریخوں میں مت الجھو، مقام مصطفیٰ کو سمجھو۔ تاریخوں میں مت الجھو، مقام مصطفیٰ کو سمجھو۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کوئی اور ہے، تو اس سے میں عرض کروں گا تو پھر آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ اس دن میلاد منا لیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ اس قسم کی چیزیں، وہ تمام تر چیزیں فرض عین ہیں، اس سے کوئی قطع کلامی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا فرض ہے۔ یہ تو توحید کا مسئلہ بتا دیا، کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی الجھتے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی کو اللہ سے بڑھا دیا یا اس سے ملا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چلیے گفتگو کو زیادہ آگے نہیں لے کے جاتے، کیونکہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور الحمدللہ میں نے ایک اچھی خاصی عمر گزاری ہے، اور میں نے اس میں جو کچھ سیکھا ہے۔ میلاد شریف، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ارکان اسلام ہیں تو وہ فرض ہیں، اور اپنے اپنے وقت پہ جب وہ فرض ہوتے ہیں تو ان کو ادا کرنا ہے۔ یا اس کے علاوہ جیسے بعض چیزیں واجبات میں آتی ہے، وتر کی نماز واجب ہے، تو وہ تمام تر چیزیں سائیڈ میں ہیں۔ وہ دین اپنی تمام تر تشریحات، تعلیمات اور اپنے تمام تر فیوز و براگات کے ساتھ دین جگمگا رہا ہے، دین سے کوئی ٹکر نہیں لے رہا۔ میلاد شریف منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج اس بات کو لوگ غور سے سن لیں کہ میلاد شریف منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میلاد شریف منانے کی شرعی حیثیت صرف ہے یہ مستحب عمل ہے۔ جو لوگ یا ہم لوگ یا بزرگان دین جو میلاد شریف مناتے رہے ہیں اور منانے کے قائل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میلاد شریف منانا مستحب ہے، اور جو لوگ دین کی نالج رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور جن کو نہیں پتہ تو وہ پتہ کر لیں اور مجھ سے سن لیں اور اس کی تصدیق کروا لیں کہ مستحب عمل جو ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ اس کو کریں تو ثواب ہے، اس کو نہ کریں تو گناہ نہیں۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ جب ایک عمل ہم نے کلیئر کر دیا کہ وہ نہ کریں تو گناہ نہیں، تو اگر کوئی شخص آ کر کسی پہ یہ اسٹیکر لگائے کہ آپ نے دین میں اضافہ کر دیا، ہم نے تو دین میں اضافہ کیا ہی نہیں۔ کسی بزرگ نے، کسی عالم نے، کسی عاشق رسول نے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ میلاد ایک مستحب عمل ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی پکڑ نہیں۔ تو علماء کے اس فتوے کی روح سے جو لوگ میلاد نہیں مناتے، ہاں ان کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہیں اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور پوری زندگی کبھی انہوں نے کوئی نہ محفل میلاد اٹینڈ کی ہو، نہ محفل میلاد منائی ہو، اور وہ ایمان پر چلے گئے، تو وہ ضرور جنت میں جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن میلاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سمپل از دیٹ۔ میلاد منانا مستحب ہے، جسے منانا ہے منائے، جسے نہیں منانا وہ نہ منائے۔ اور بعض لوگوں کے یہ ڈھکوسلے اور جاہلانہ سوال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا،
تابعین تبا تابعین نے ایسا نہیں کیا، اب انہوں نے کیا یا نہ کیا، نہ مجھے آپ کو دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کو غلط کہنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ اعتراض کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو فروغ کرنے کے لیے۔ یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک بیکار کی ایکسپلینیشن ہے۔ آپ کو میں یہ بات علی اعلان چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ پوری دنیا کے علماء کرام کو اکٹھا کر لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی ہر چیز بنفس ہی جائز ہے۔ اس بات کو غور سے سنیے گا، دنیا کے اندر موجود ہر چیز، ہر شے بنفس ہی اپنے وجود کے حساب سے جائز ہے اور حلال ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو یہ بات بڑی گہری ہے۔ دنیا میں ہر چیز موجود اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے اور مباح ہے، لیکن اب ہمارے شریعت میں جب کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، تو وہاں سے فارمولے نکلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، نص قطعی سے ثابت ہو گیا، اب وہ چیز حرام ہو گئی یا منع ہو گئی، اس کو سائیڈ میں کر دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں مل گیا، اس کو آپ نے سائیڈ میں کر دیا، الگ کر دیا، وہ غلط ہے، حرام ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بنفس ہی دنیا میں ہے وہ جائز اور حلال ہے، جب تک کہ اس کے حرام یا غلط ہونے کی کوئی قطعی دلیل قرآن، حدیث یا اجماع امت سے نہ ملتی ہو۔ یہ میں تھوڑی سی گہرائی میں چلا گیا، سوری، جو کہ میرا کیا بولتے موضوع نہیں ہے، لیکن اینی وے میں نے آپ کو بتا دیا۔ جیسا میں نے آپ کو یہ کلیئر کر دیا کہ ہماری نظر میں جو میلاد نہیں مناتے وہ غلط نہیں، لیکن وہ لوگ جو میلاد کو غلط کہتے ہیں ان کی نظر میں میلاد منانے والے غلط ہیں۔ تو سامعین اس بات کو بھی غور سے سن لیں، ہماری نظر میں جو لوگ میلاد نہیں مناتے وہ غلط نہیں ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا غلط ہے، اس پہ بھی میں کچھ کلام نہیں کروں گا۔ اچھا، میلاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میلاد کی اصل حقیقت صرف یہی ہے کہ میلاد جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ میلاد جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی ہے وہ تو ہر کلمہ گو مسلمان کو ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کر دے تو وہ اس میلاد کا منکر ہو گیا، اور ایک عالم کے فتوے کے لحاظ سے کہ اس قدر میلاد کو ماننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بن کر آئے اور ان کی ولادت ہوئی تھی، تو میلاد کا اس قدر ماننا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو یہ میلاد ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب نبی ہیں۔ اب ان چیزوں کو چھوڑ دو کہ برتھ ڈے کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی مشابہت، اس کی مشابہت۔ دنیا میں مثالیں اور موازنہ ان چیزوں سے کیا جاتا ہے جو موازنے اور تقابل کے قابل ہوتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا بنایا ہے کہ ان کے اندر ایک یونیکنیس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک بہت ہی مقرب بندے ہیں، لہذا ان کو دنیا کے فارمولے چسمہ کر کے آپ ان کی حیثیت اور مقام سے ٹکر نہ لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس کو ایک اعلیٰ مقام پر ہی رہنے دیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ان کا میلاد ہے۔ اور میلاد کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے۔ جب میلاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے تو خوشی کے اظہار کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو جائیے کسی عالم دین سے، کسی حافظ قرآن سے، کسی قاری سے پوچھ لیجئے، قرآن مجید میں خوشی کے اظہار کا، نعمت پہ شکر کرنے کا حکم موجود ہے۔ تو جب خوشی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تو اب خوشی کا اظہار ہوگا، خوشی کا اظہار ہوگا۔ اب کوئی شخص کس طریقے سے کرے گا یہ اس پہ چھوڑ دیں، لیکن جائز ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طریقے سے میلاد منانا ثواب ہے، اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں، تو لہٰذا اب اگر کوئی شخص میلاد کی اس عظیم محفل کے نام پر کوئی محفل منعقد کر کے کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ یہ بات سن لیں
کہ اگر میلاد کی محفل میں موسیقی ہوتی ہے تو موسیقی بالکل حرام ہے، قطعی حرام ہے، ہر لحاظ سے حرام ہے، چاہے قوالی میں ہو، چاہے نعت میں ہو، چاہے وہ ہیپی نیو ایئر کی نائٹ کو ہو، چاہے وہ 14 اگست کی نائٹ کو ہو، چاہے وہ کسی ملا کے بیٹے کی مہندی کی رسم میں ہو موسیقی، وہ بھی حرام ہے، چاہے وہ کسی ملا کے بیٹے کے ولیمے میں ہو، وہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز کو ہائی لائٹ کیا کریں۔ بے پردگی حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، وہ کہیں بھی ہو، لہٰذا میلاد میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی میلاد شریف کی محفل بے پردگی سے ہے تو وہ میلاد کی محفل نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانی محفل ہے، لہذا اس کو میلاد کی محفل کہہ کر میلاد کو بدنام نہ کیا جائے۔ الحمدللہ میں دبئی میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں اور میں نے یہاں پر بہت سی میلاد کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات سائڈ میں کہہ دوں کہ عربوں میں میلاد منایا جاتا ہے، لیکن عرب لوگ ہماری طرح میلاد نہیں مناتے ہیں، عربوں کا اپنا طریقہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ میلاد ایک خوشی ہے، خوشی کا اظہار ہوگا تو خوشی ہر کوئی اپنے حساب سے کہتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا، تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا، جائیے احادیث کو ٹٹولیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، بس وہ میلاد ہے۔ جس کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، جس کو نہیں سمجھ آتا تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو۔ اب صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بھی میلاد منایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے میلاد منایا ہے کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خوشی تھی۔ یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وصال ظاہری ہوا تو آپ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے گا تو میں اسے مار دوں گا۔ یہی تو میلاد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ان کو رخصت ہی نہیں ہونے دے رہے، یہی میلاد ہے۔ میلاد کو سمجھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی بیٹیوں سے نکاح فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ظاہر بات ہے صحابہ کرام جس دور میں تھے اس زمانے میں دین کی نشر و اشاعت ہو رہی تھی اور ہر لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے تھے اپنا خوشیوں کا اظہار، تو وہ لوگ اپنے حساب سے کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں بیٹھ کر 4 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 6 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں اور کہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ختم، میلاد ہو گیا۔ آپ کے محلے میں کوئی غریب آدمی ہے، اس کا قرضہ اتار دیں، یہی میلاد ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی غریب لڑکی بیٹھی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا رشتہ کرا دیں، یہی میلاد ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی لوگ آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملوا دیں، یہی میلاد ہے۔ میلاد کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ہم ان کے امتی ہیں تو ہم ان کی تعلیمات پہ چلیں گے، بس یہ ساری جو تعلیمات پہ ہم چلتے رہیں گے، یہی سارا میلاد ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی جو ہے وہ بالکل اگر اپنے اس سے منائی جائے تو وہ حلال ہے اور بالکل یہی احترام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ میں دبئی میں کافی عرصے سے ہوں، تو یہاں میں نے کافی میلاد کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں کہ جس کے اندر مجھے خاص طور سے یہ کہا جاتا تھا اور مجھے یہ کہنے میں فخر ہوگا، فخر یعنی کہ ویسے فخر، یعنی وہ تکبر والا فخر نہیں، ویسے فخر کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی کئی محفلیں میں نے اس طریقے سے شروع کی ہیں کہ سورہ تبارک الذی 29ویں پارے کی پوری صورت میں نے لاؤڈ اسپیکر میں پڑھی اور مجمع میں موجود وہ لوگ جو میلاد کی محفل اٹینڈ کرنے آئے ہیں ان سب نے اس تبارک الذی کو سنا۔ اس کے بعد خوش اعلان نعت خوانوں نے اپنی آواز میں نعتیں پڑھیں، وہ ڈرامے بازی والی نعت خوانی نہیں، وہ نعتیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اس نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد نعت پڑھ کے لوگوں کے اندر عشق رسول فزوں ہو رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو کہہ رہا ہے میلاد قطعی طور پہ منانا حرام ہے، تو اس شخص کو میں دعوت فکر دوں گا۔ آج میں پوری دنیا کو چیلنج کروں گا اور دعوت فکر دوں گا، یہ میلاد شریف کی محفل جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں، میں اس محفل کے پس منظر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ میں نے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی، تو وہ شخص کہ جس نے کہا کہ میلاد کی محفل قطعی منانا حرام ہے، تو اب میں نے جو وہ قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے بارے میں اس کا فتویٰ اور اس کا فارمولہ کیا ہے۔ اور میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ میری ان باتوں کا مقصد کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، نہ مجھے کسی وہابی سے بغض ہے،
نہ مجھے کسی دیوبندی سے بغض ہے، نہ مجھے کسی اہل تشیع سے بغض ہے، نہ مجھے کسی سلفی سے، نہ کسی ایکس وائی زیڈ فرقے سے، لیکن میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پر گامزن ہوں اور اسی کا پیروکار ہوں الحمدللہ، اور اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن مجھے کسی فرقے سے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی فرقے کی کوئی ایسی بات ہے جو کہ شرعی گرفت میں آتی ہے تو وہ بھی میرا اس میں کام نہیں ہے، علماء کرام موجود ہیں، وہ ان سے آپس میں جو ہے وہ مناظرہ کریں، مقابلہ کریں، یا جو بھی علمی گفتگو کریں، ٹیبل ٹاک کریں، میرا ان سے کوئی وہ کنسرن نہیں ہے، اور نہ ہی میری یہ ویڈیو بنانے کا، اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی فرقہ واریت کو فروغ دوں۔ میرا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، میں بالکل اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی فرقہ واریت کو، کسی ایک ون سائیڈڈ ریلیجن کو، کسی ون سائیڈڈ کیا بولتے ہیں بات کو میں پروموٹ نہیں کر رہا۔ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف للہیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میلاد شریف کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کے اور مذموم قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، پلیز ان سے آپ لوگ وہ کیجئے، اور یہ جاہلانہ قسم کی جو آپ لوگ کی جو باتیں ہوتی ہیں اور بالکل ہی گھٹیا، فرسودہ اور ایک بالکل ہی آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی، اور بالکل شریعت اور فقہ اور اصول شرع ہر سے ہٹ کر جو ایک بالکل ہی جذباتی قسم کی باتیں کر جاتے ہیں کہ کیا نبی نے کیا، کیا صحابہ نے کیا، یہ باتیں فضول ہیں۔ آپ عوام کو مت الجھائیں، مت لڑائیں۔ ہماری قوم آلریڈی بہت پریشان ہے، ہم لوگ پہلے ہی بہت الجھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بہت مسائل ہیں۔ پلیز ہم میں جو لوگ میلاد کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں۔ ہاں جو لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ کنٹرول کرے، کیونکہ کنٹرول گورنمنٹ کر سکتی ہے، آپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کسی ایسے میلاد کے قائل نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس محفل میں سورہ تبارک الذی پڑھتا تھا، پھر خوش الہان ناتخوانی کرتے تھے کہ لوگ روتے بھی تھے، اس کے اندر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ جی میرے باتوں پہ غور کیجئے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ میں ان کا نام لے لوں گا، بہت ہی پیارے مبلغ ہیں، خاص طور پہ وہ آتے تھے، وہ یہاں بیان کرتے تھے کہ ان کا آپ اگر چہرہ دیکھ لیں تو آپ کہیں گے یار نماز پڑھنی چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے۔ تو وہ جب بیان کرتے تھے تو بس دل کرتا تھا کہ رات گزر جائے۔ پھر اس کے بعد لوگ توبہ کرتے تھے، اور بہت سے لوگ 5 وقت نماز پڑھنے کا عہد کرتے تھے، بہت سے لوگ یہ عہد کرتے تھے کہ بھائی ہم آج سے گناہ نہیں کریں گے، بہت سے لوگ داڑھی رکھنے کا عہد کرتے تھے، بہت سے لوگ امامہ پہننے کا، اور اس کے بعد اوبویسلی ضرور ایک بالکل دنیا داری کی بات ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر بھی جاتا ہے یا کسی محفل میں جاتا ہے یا شادی میں جاتا ہے تو آخر میں اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں ہم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں جو لوگ آئے ہیں ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو آپ نے تمام باتوں کو نوٹ کیا کہ میلاد شریف کی محفل جس کے ہم قائل ہیں اور جو ہونی چاہیے، اور باقی باتیں بھی جیسے میں نے عرض کی، سورہ تبارک الذی، اس کے بعد عشق رسول میں ڈوبی ہوئی نعتیں، اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پیغام اور لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنا، ان سے عہد لینا، ان سے کیا بولتے ہیں اس بات کا اقرار کرانا کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے۔ اس کے بعد پھر کھانا کھایا، پھر لوگوں سے مصافحہ کیا، سب اپنے گھر چلے گئے، اور الحمدللہ فجر کی صفوں میں بھی سب نظر آئے، کیونکہ میلاد کی محفل کا یہ مقصد نہیں کہ رات کو محفل اٹینڈ کی اور صبح فجر غائب۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، آخر میں بات کو ختم کروں گا۔ پلیز 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 تمام لوگوں سے میں عرض کروں گا، ہاں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ میں کسی کو قائل کر سکتا ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ شاید کوئی قائل ہوا ہوگا، لیکن پلیز فرقہ واریت کو مت فروغ دیں۔ میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بحث و مباحثے میں دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کے منہ سے ایسی بات نکل جائے، کیونکہ جب بحث ہوتی ہے تو لوگ آگے چلے جاتے ہیں، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، لیفٹ رائٹ کی طرح باتیں کرتے 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 کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ کہیں وہ اپنے ایمان کو ہی کھو بیٹھے۔ پلیز میری بات کو غور سے سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے کوئی، پلیز۔ تو ہمیں اپنے ایمانوں کی فکر کرنی ہے۔ فرقہ واریت کو چھوڑیے، فرقہ واریت کو غرق کریں، پلیز آئیے سچے اسلام کا دامن تھامیں۔ آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ کا جو بھی نظریہ ہے، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ اس پہ چلیے اور رائے حق کے متلاشی رہیے، اور بحث و مباحثہ اور یہ میلاد کے خلاف جو مہم ہے اس کو ختم کر دیں۔ اگر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور مل کر میلاد منایا کریں تو
اور یہ ٹی وی پر ریلے ہو جائے تو دنیا کے کسی کونے خطے میں اگر ایک ٹی وی پر ایک ایڈورٹائز آ رہا ہو کہ نیوز کے اندر بتایا جا رہا ہو کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے فلاں ملک میں میلاد منایا، فلاں ملک میں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں جائے گا کہ ایک بچہ اس ٹی وی نیوز کے آگے بیٹھا ہوا اپنے باپ سے سوال کر بیٹھے کہ یہ میلاد کس چیز کا ہے، پھر وہ اس کو یا تو جواب دے دے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہو جائے، اس کے دل میں تجسس پیدا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا پھر وہ گوگل میں جائے میلاد کو سرچ کرنا شروع کر دے۔ آپ مثبت پہلوؤں پہ بھی غور کریں، آپ میلاد کے مثبت پہلوؤں پہ بھی غور کریں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا لائٹ نہ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا لائٹ نہ لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، لہٰذا اپنے زبانوں اور منہ کو کھولنے سے پہلے اور اپنی فرقہ واریت کو فروغ دینے سے پہلے، یا کسی فرقے کو غلط ثابت کرنے سے پہلے، یا اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا یہ گفتگو، یہ میسج، یہ پوسٹ آگے جا کر کسی فتنے کا باعث تو نہیں بنے گی، اور یہ بھی سوچا کریں کہ اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا۔ کسی بھی میلاد کے خلاف پوسٹ کرنے سے اسلام کو میرے خیال میں تو آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، سوائے فرقہ واریت کے، سوائے لڑائی کے، سوائے گالی گلوچ کے۔ تو آپ ایسی چیز میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنی اصلاح کریں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تادم مرگ کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت اس طریقے سے نصیب فرمائے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہو، جمعہ کا دن ہو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جلوے ہوں، اور ہمارا سر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہو، اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت سر ان کے قدموں پر ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔